میرے پورے ہاتھوں پر مہندی لگ چکی تھی۔ اب جب میری مہندی خشک ہو گئی تو میں نے اپنی کزن فرح کو کہا کہ میرا کام تو مکمل ہو گیا ہے، اب گھر چلتے ہیں اور پاؤں پر مہندی گھر چل کے تم خود لگا لینا۔ آج رات کو میری مایوں تھی اور میں پارلر سے فیشیل کروانے اور مہندی لگوانے کے لیے آئی تھی۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ امی نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ گھر جلدی آ جانا، کیونکہ پھر گھر پر مہمانوں کے آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جانا تھا اور رات کو مہندی کی تقریب بھی تھی۔ میری تقریب کرنے کے بعد میرے گھر والوں نے سسرال میں بھی جانا تھا۔ جبھی امی کے بھی گھر سے بار بار فون آ رہے تھے اور پھر میرا بھائی بھی مجھے جب لینے آ گیا تو تب میں اور فرح پھر پارلر سے نکل آئے تھے۔ ابھی ہم لوگ گھر سے چند قدم دور ہی تھے جب یکدم بھائی کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ کتنی دیر لگا کر وہ گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر گاڑی تو سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جلا گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ اس گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ شادی والا گھر ہے، اتنے سارے کام ہیں، اور اگر گاڑی اس طرح خراب رہی، میں نے اس کا کام نہیں کروایا تو ابا جان سب کے سامنے میری کلاس لے لیں گے۔ بھائی کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ میں اور فرح گاڑی سے نیچے اتر گئے اور اسے کہنے لگے کہ چند قدموں پر ہی تو گھر ہے، ہم دونوں چلی جائیں گی۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، میں نے آگے تک گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ فرح کہنے لگی کہ تمہاری مہندی پہ مزہ آئے گا کیونکہ موسم بڑا ابر آلود ہے اور بارش بھی برسنے والی ہے۔ اس موسم میں شادیاں اٹینڈ کرنے کا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ موسم تو مجھے بھی بہت پسند تھا، مگر میں سوچ رہی تھی کہ جلدی سے گھر میں پہنچ جاؤں، اگر بارش شروع ہو گئی تو میری ساری مہندی خراب ہو جائے گی۔ تبھی چلتے چلتے یکدم میری جوتی ٹوٹ گئی۔ اب کی بار میں خوف زدہ ہو گئی کہ ننگے پاؤں گھر میں چل کے جانا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی فرح میری حالت دیکھ کر ہنس پڑی۔ وہ کہنے لگی کہ تم ابھی سائڈ پہ رک جاؤ، میں گھر سے کسی کو تمہارے لیے جوتے بھجواتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ یہاں پہ برگد کا پیڑ تھا۔ فرح نے مجھے برگد کے پیڑ کے نیچے دیکھا تو کہنے لگی کہ خدا کا خوف کھاؤ زینب، کیا کر رہی ہو؟ تم اس پیڑ کے نیچے کیوں کھڑی ہو؟ تم جانتی ہو کہ یہ پراسرار جگہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی اور اسے کہنے لگی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ فالتو کی باتیں ہیں اور وہم مت پالا کرو۔ پڑھی لکھی ہو کر بھی تم جاہل عورتوں والی باتیں کر رہی ہو۔ میرا انداز دیکھ کر اسے غصہ آ گیا اور وہ بنا کچھ کہے گھر میں چلی گئی۔ میں تبھی اپنی مہندی کی خوشبو سونگھنے لگی۔ مجھے ہمیشہ سے مہندی کی خوشبو سونگھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اچانک سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ یہ دیکھ کے میں بہت بری طرح گھبرا گئی کہ یہاں پر کون تھا جس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ مجھے اپنے ہاتھ پر واضح کسی کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی میں حسن کی آواز سن کر چونک پڑی۔ حسن فرح کا چھوٹا بھائی تھا اور اس کے ہاتھ میں میرے جوتے تھے۔ جلدی سے میں وہ جوتے پہن کر گھر کی جانب چل پڑی۔ ابھی بھی مجھے اپنے ہاتھ پہ کسی کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا ہاتھ تھاما ہو۔ میں بری طرح سے بوکھلا گئی۔ اس بات کے بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، ورنہ مجھے سب سے ڈانٹ پڑنے کو مل سکتی تھی۔ امی بچپن سے ہی ہمیں اس پیڑ کے نیچے جانے سے منع کیا کرتی تھی۔ جب بھی کبھی سہیلیوں کے ساتھ میں کھیلتے ہوئے اس پیڑ کی طرف جاتی تو امی مجھے بہت باتیں سناتی اور غصہ کرتے ہوئے کہتی تھیں کہ تم میرے لیے نئی مصیبت کھڑی کرنا چاہتی ہو کیا؟ میرے لیے پہلی پریشانیاں کم ہیں جو تم بہنیں بھی ایک کے بعد ایک نئی ٹینشن میرے لیے شروع کر دیتی ہو۔ تمہاری دادی ہی میرے لیے بہت ہیں، تم بہنیں اپنی دادی کے نقش قدم پر مت چلو۔ امی کی بات سن کر میں جھنجھلا جاتی تھی۔ اگر دادی امی کے ساتھ بات بات پر لڑائی کرتی تھی، ان کی اور ابو کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرتی تھیں، تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ ضروری تھا کہ امی بات بات پر مجھے دادی کے ساتھ تشبیہ دیں، جبکہ میں تو دادی جیسی بالکل بھی نہیں تھی۔ میرے صرف نین نقش ہی دادی جیسے تھے، مگر عادتیں میری ان سے بالکل مختلف تھیں۔ مگر امی کو یہ بات کون سمجھاتا؟ جب بھی انہیں دادی پر غصہ آتا تو وہ سارا غصہ ہم بہنوں پر اتار دیا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ امی کے غصے کے عتاب کا نشانہ میری ذات ہی بنتی تھی، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خاموشی سے امی کی تمام کڑوی کسیلی باتوں کو سن لیا کرتی تھی اور پلٹ کر انہیں جواب نہیں دیتی تھی۔ آج جب میں گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی
اور اب میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کا جائزہ لینے لگی کہ فیشل کے بعد میرے چہرے پر کیسا نکھار آیا تھا۔ تبھی مجھے آئینے میں ایک شبی نظر آئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ آئینے میں ایک بہت ہی خوبصورت انسان کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں، گورا چہرہ تھا اور سنہری بال تھے، اونچا لمبا اور وجیح سراپے کا مالک تھا۔ اب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ اب جب دوبارہ آئینے میں دیکھا تو مجھے ابھی بھی اسی شخص کا چہرہ نظر آ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے پیار نظر آ رہا تھا۔ میں بری طرح سے چیخنے چلانے لگی۔ میرے کمرے میں امی میری آواز سن کر آ گئیں اور کہنے لگی کیا ہوا؟ اب جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اور آئینے میں بھی کسی کا عکس نہیں نظر آ رہا تھا۔ میں حیران پریشان سی تھی۔ امی مجھے کہنے لگی کہ جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے، 100 کام ہیں گھر میں کرنے والے اور تم اس طرح سے شور مچا رہی ہو جیسے کہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ آج تمہاری مہندی ہے، تمہیں کچھ عقل ہے کہ تمہیں سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے؟ گھر میں آئے ہوئے مہمان کیا سوچیں گے؟ پہلے ہی سب تمہیں غیر ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے تمہاری ابھی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں تو سمجھداری چھو کے بھی نہیں گزری، نہ جانے سسرال میں جا کر میرا نام ڈبوگی۔ امی پھر سے شروع ہو گئیں۔ اب میں روحانی سی ہو امی کو دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ خدا کا خوف کھائیں، آج میرا یہاں پر آخری دن ہے، میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں اس گھر میں مہمان ہوں مگر آپ مجھے بالکل بھی اہمیت دینے پر تیار نہیں ہیں۔ ذرا سی بات پر مجھے یوں ڈانٹ دیتی ہیں جیسے میں کوئی چھوٹی بچی ہوں، جبکہ آپ باقی بہنوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتی۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ چھوٹی چھوٹی تمام باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگی تھیں۔ امی نے مجھے یوں روتے ہوئے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ جانتی تھی کہ اگر دادی یا ابو نے دیکھ لیا تو وہ امی کو خوب سنائیں گے، کیونکہ جو بھی تھا میں ابو کی بہت لاڈلی تھی اور دادی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ دادی کو تو یہ سوچ کر بار بار آنکھیں بھیگ رہی تھیں کہ اب میں پرائی ہو گئی تھی اور ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر، ان سب کو چھوڑ کر رخصت ہو رہی تھی۔ نہ جانے میرے سسرال والے مجھے ماں باپ سے ملنے کی اجازت دیتے یا نہیں۔ تبھی امی کہنے لگیں کہ میں تم پر سختی اس لیے کرتی ہوں کیونکہ تم بہنوں میں سب سے بڑی ہو، اور دیکھو تمہاری چھوٹی بہنیں تم سے زیادہ سمجھدار ہیں، سلیقہ شعور بھی ہیں، کچن کے کاموں میں بھی میری مدد کرواتی ہیں، جبکہ تم ہارے بندے کام کرتی ہو۔ تمہاری ساس تو باتوں باتوں میں کتنی بار جتا چکی ہے کہ اس کے گھر کے کام تمام افراد بہت ہی چٹورے ہیں اور اچھا کھانا کھانے کے عادی ہیں، اور اگر تم نے وہاں پر جا کر اپنی بدسلیقی کا مظاہرہ کیا، یہ غیر سمجھداری کے ثبوت دیتی رہی تو تمہارے سسرال والے تو مجھے ہی باتیں سنائیں گے کہ ماں نے کیسی تربیت کی ہے۔ بات امی کی بھی ٹھیک تھی مگر ان کا مجھ پر بات بات پر غصہ کرنا میرے دل کو دکھا دیتا تھا، اور اب تو بات بات پر میری آنکھیں بھر آتی تھیں۔ تبھی امی کہنے لگیں کہ اچھا بتاؤ کیا ہوا تھا، تم کیوں چلا رہی تھی؟ میرے ذہن میں وہی شبی گھوم رہی تھی۔ سوچا کہ اگر میں نے امی کو یہ بات بتائی تو امی مجھ پر غصہ کریں گی کہ تم برگد کے پیڑ کے نیچے کیوں گئی تھی۔ تبھی میں انہیں کہنے لگی کہ میں نے کمرے میں چوہا دیکھ لیا تھا، اس لیے میں ڈر گئی تھی۔ امی نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہنے لگیں کہ اب تم اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ ایک چوہے کو دیکھ کر تم نے شور مچا دیا ہے، یہ سوچے بغیر کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ امی مجھے لیکچر دیتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے پھر سے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میرے ہاتھ کو کسی نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا ہو، میرے ہاتھ کی مہندی کو کوئی چھو کر دیکھ رہا ہو۔ میں بری طرح سے بدحواس ہو گئی تھی۔ میں نے فرح کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس سے میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ جب اچانک سے تم یوں مجھے چھوڑ کر گئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں بولنا چاہتی تھی مگر میری زبان جنبش نہیں کر رہی تھی۔ اب تو میں سخت بوکھلا گئی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ نہ جانے اب میں اس مصیبت سے کیسے نکل سکتی تھی، کہیں مجھ پر کوئی جنون عاشق تو نہیں ہو گیا ہے۔ یہ سوچتے ہی خوف کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ مجھے کالج کی ایک لڑکی یاد آ گئی تھی بیٹھے بیٹھے، جس کو دوڑتے پھرتے میں دیکھتی تھی اور پھر اسے دورے پڑنے لگ گئے تھے اور چیخنے چلانے لگی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتی، کبھی اپنے بال کاٹ دیتی اور خود کو خود ہی نقصان پہنچاتی تھی۔ جب اس کو کسی عامل کے پاس لے کر گئے تو اس نے بتایا کہ اس پر ایک جن عاشق تھا اور وہ اس لڑکی کو کبھی بھی شادی نہیں ہونے دے گا کیونکہ
بہت جگہوں پر اس کا علاج کروانے کی کوشش کی مگر اس لڑکی کا کوئی بھی علاج نہیں کر سکا تھا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ لڑکی کو نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے، اسے جن میں نہیں ہے، اسے نفسیاتی عارضہ لاحق ہے، مگر اس کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ جنات کی کارستانی ہے، اور پھر وہ اسے ایک کے بعد ایک عاملوں کے پاس لے کر گئے، مگر میری دوست ٹھیک نہیں ہو سکی تھی۔ اسی دوران اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ آج بھی اس کی جوان موت کے بارے میں یاد کر کے میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کیونکہ وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ اور اب جب رات کو میری مہندی تھی تو تبھی جب سب لوگ مجھے مٹھائی کھلا رہے تھے، اسی وقت میرے پہلو سے فرح اٹھ کر کسی کام کے لیے چلی گئی تھی۔ اب جب میں نے اپنے پہلو میں دیکھا تو میرا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ میرے پہلو میں وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا عکس میں نے آئینے میں دیکھا تھا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، افسردگی تھی، جیسے اسے کسی بات پر رنج ہوا ہو۔ اب جب میں نے اسے اپنے انتہائی پاس دیکھا تو میں بری طرح سے چلانے لگی۔ میرے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ تبھی امی میرے پاس آ گئی اور میرا ہاتھ زور سے دباتے ہوئے کہنے لگیں کہ کیا بات ہے، پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں ذرا سی بات پر شور مچا کے سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو؟ مگر میں امی کو کیا بتاتی کہ کس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ اب جب میں نے اپنے پہلو میں دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ امی کو کہنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ امی مجھے گھورتے ہوئے چلی گئی تھیں اور باقی رشتہ دار بھی دبے دبے انداز میں ہنسنے لگے تھے۔ امی کو کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی تو ابھی بالکل بچی ہے، آپ کو اس کی شادی ابھی نہیں کرنی چاہیے تھی، کم از کم اسے سمجھداری کی کوئی گن سکھاتی۔ لوگوں کی طنزیہ باتیں سن کر امی دان پیستے ہوئے مجھے دیکھتے جا رہی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے، میرا رشتہ مانگ مانگ کر تھک چکے تھے، مگر میرے ماں باپ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ میرا ہاتھ وہ ان کے ہاتھ میں دیتے، اور اب وہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر کے خود کو تسکین پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ رات کو جب سب لوگ مہندی لے کر سسرال میں چلے گئے تو گھر میں ملازموں کے ساتھ میرے ابو اور دادی ہی موجود تھے۔ ابو کتنی دیر تک میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کی کچھ باتیں تو میں سمجھ چکی تھی اور کچھ میرے سر کے اوپر سے گزرتی جا رہی تھیں۔ یوں میرا ذہن تو اسی شخص میں الجھا ہوا تھا جس کو میں کچھ دیر پہلے اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھ چکی تھی۔ میں سوچ میں پڑی ہوئی تھی کہ یہ کون تھا اور صرف مجھے ہی کیوں نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ یہ کوئی جن تھا، اس کا تعلق دوسری مخلوقات سے تھا۔ اس کا صرف مجھے نظر آنا، بار بار میرے سامنے آنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر کیا مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے تنہائی میں للکار سکتی؟ کیا اسے اس بات کا سبب پوچھ سکتی؟ کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد ابو جب جانے لگے تو ان کے جانے کا خیال مجھے ڈر لگنے لگا کہ اکیلے پا کر اگر وہ پھر میرے پاس آ گیا۔ ابو کو میں نے کہا کہ آپ میرے پاس رکے رہنے، میں تمہاری دادی کے پاس جا کر بیٹھوں گا۔ ابو نے کہا ان کی ٹانگیں دباؤں گا اور انہیں دوا بھی دینی ہے، تو وہ تمہاری وجہ سے بہت اداس ہو رہی ہیں۔ یہ سن کر میں بھی اداس ہو گئی تھی۔ ابو کہنے لگے کہ فکر مت کرو، بس سب لوگ پہنچنے والے ہیں، تھوڑی دیر تک سب لوگ آ جائیں گے۔ میں پھر خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہ گئی۔ اب میں نے کپڑے چینج کر لیے تھے اور اب میں آئینے کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ میری ہاتھوں پر مہندی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ مجھ پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ تبھی مجھے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی، بلا شبہ تم دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی ہو، اور اس روپ میں تو تم سیدھا دل میں اتر جا رہی ہو۔ یہ سرگوشی سن کر میں بری طرح سے بدحواس ہو گئی۔ اب جب پلٹ کر دیکھا تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے پھر سے اپنی مہندی والے ہاتھ پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہونے لگا تھا۔ تبھی میں بھاگتے ہوئے دادی کے کمرے میں آ گئی۔ ابو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میں ابو کو کچھ کہے بغیر دادی کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی تھی میں کل یہاں سے چلی جاؤں گی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں دادی کے ساتھ کچھ وقت گزار لوں۔ آج میں دادی کے ساتھ ہی سونا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر ابو مسکرا دیے تھے اور پھر میں دادی کے پہلو سے لگ کر سو گئی تھی۔ دادی نہ جانے کب تک باتیں کرتی رہیں، وہ اپنے گزرے ہوئے زمانے کے دادا کی باتیں مجھے سناتی جا رہی تھیں، مگر میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی اور بالآخر میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ امی جب گھر آئیں تو مجھے سوتا دیکھ کر وہ وہیں سے واپس پلٹ گئی تھیں۔ اگلا دن بھی مصروفیت لیے ہوئے تھا۔ صبح سویرے ہی مجھے اٹھا دیا گیا اور پھر فرح مجھے لے کر پارلر میں
آتی تھی، اور پھر پارلر سے سیدھا ہال میں جب پہنچے تو امی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اب اگر کوئی چوہا یا کاکروچ بھی دیکھ لو تو چیخنا مت، یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، تمہارے سسرال والے بھی موجود ہیں، تم سب کے سامنے مذاق بن جاؤ گی اور تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ میں آنسو پیتی امی کو دیکھتی رہ گئی۔ انہیں اپنی بیٹی کے جذبات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے، یہ بھی غنیمت ہے کہ مجھے وہ شخص دوبارہ نظر نہیں آیا تھا، اور پھر میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے امی کو سب کے سامنے شرمندگی ہو یا انہیں کسی کے سوال کا جواب دینا پڑے۔ رخصت ہو کر میں سسرال میں آئی تو مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ گھر میں آتے ہی میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ وہ جو شادی سے پہلے میرے ساتھ بہت میٹھی زبان میں بات کرتی تھی، ان کی زبان مجھے بیٹا کہتے کہتے نہیں تھکتی تھی۔ گھر آ کر وہ یوں بدلنی جیسے وہ مجھے جانتی نہ ہو۔ انتہائی اجنبی انداز میں ملازموں سے کہنے لگیں کہ بہو بیگم کو ان کا کمرہ دکھا دو۔ تبھی ان کے دور پار کے رشتہ دار خواتین دبے دبے انداز میں کہنے لگیں کہ ابھی تو آپ نے کوئی رسمیں بھی نہیں کیں اور بغیر رسموں کے اب دلہن کو اس کے کمرے میں بھیج رہی ہیں۔ تو پھر میری ساس کہنے لگیں کہ میں ان فضول رسموں کو نہیں مانتی، ویسے بھی وہ صبح سے تھکی ہوگی اور اب اسے بھی آرام کرنا چاہیے، تم لوگ بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ بات ان کی ٹھیک تھی، مجھے بھی ان رسموں کا کوئی شوق نہیں تھا، میں بھی بری طرح سے تھک گئی تھی، مگر مجھے اس بات کی بھی حیرت تھی کہ گھر میں لانے کے بعد ان کا انداز میرے ساتھ اتنا بدل کیوں گیا تھا۔ اور پھر جب ملازم مجھے کمرے میں چھوڑ کر گئے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے شوہر بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ میں نے پہلی بار روبرو دیکھ رہی تھی، دیکھنے میں وہ خاصے اچھے انسان تھے، ان سے بات کر کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت نرم ہو اور دوستانہ مزاج کے انسان تھے۔ کافی رات بیت گئی تھی جب میں کپڑے بدلنے کے لیے ڈریسنگ روم میں آئی تو جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی میں بری طرح سے چلا پڑی تھی، کیونکہ ڈریسنگ روم میں نے بہت ہی خوفناک شکل کی چیز دیکھی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے اور آنکھوں کی جگہ آگ کے گھڑے تھے، جو مجھے چلاتا ہوا دیکھ کر میرا شوہر فوراً سے ڈریسنگ روم میں آیا اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ تب میں ان کے سینے سے لگ گئی اور انہیں کہنے لگی کہ یہاں پر میں نے ابھی کچھ دیکھا ہے، وہ بہت خوفناک تھا اور مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ میری بات سن کر میرے شوہر زور سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ آپ کا وہم ہے، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد جب میرے شوہر وہاں سے چلے گئے تو مجھے وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اب معمول کی روٹین شروع ہو چکی تھی، میری ساس کا رویہ عجیب سا رہنے لگا تھا، وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں رہتی تھیں، وہ مجھ سے کم مخاطب ہوتی تھیں، ان کا رویہ ہی بہت زیادہ حیران کن تھا۔ میں جب ان کی شکایت اپنے شوہر سے کرتی تو وہ کہتے کہ وہ شروع سے ہی ایسے ہیں اور کم بولنے کے عادی ہیں، وہ کسی کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتی، اپنے کمرے میں ہی زیادہ تر وقت گزارتی ہیں۔ اگر وہ اسی طرح خاموش رہتی تو ٹھیک تھا، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا جو روپ انہوں نے دکھایا وہ میرے لیے نہایت ہی وحشت ناک، اور بات بات پر تانے دیتی، میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی، اور یہاں تک کہ وہ میرے شوہر کو بھی میرے خلاف ورگلانے سے باز نہیں آتی تھیں۔ اب میرے گھر والی کہانی یہاں پر بھی شروع ہو چکی تھی۔ اپنی دادی کو میں نے شروع سے ایسے ہی دیکھا تھا کہ وہ ہم بہنوں سے تو بہت پیار کرتی تھی، بھائی سے بھی بہت محبت جتاتی تھی اور ابو کا بھی بہت خیال رکھتی تھی، مگر امی کو وہ جیسے انسان سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی، ان کے دل میں بالکل بھی امی کا احساس نہیں تھا۔ امی اچھا خاصا کھانا بناتی تھی، باقی سارا کام امی اکیلے ہی نپٹاتی تھیں۔ ابو کی بچت کرنے کے خیال سے انہوں نے گھر میں ملازمہ رکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا، سارے کام وہ خود ہی کرتی تھی۔ پھر امی کی مدد کے لیے ہم اگر ان کا خیال کر کے کچن کے کام کروا دیا کرتی تھی تو اس بات پر بھی دادی اعتراض کرتی کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اس نے اپنے ساتھ کام پہ لگایا ہوا ہے، ہم نے بھی بچے پالے ہیں، گھر کے کام بھی کیے ہیں، مگر یہ عورت تو اپنی معصوم بچیوں سے بھی کام کرواتی ہیں۔ میں نے ایسی ظالم ماں نہیں دیکھی۔ تب امی ان باتوں سے خائف ہو کر ہم پر غصہ کرنے لگتی اور ہمیں کہتی کہ اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، میں یہ کام کر لوں گی، تم لوگوں کے یہ کام کرنے نہیں ہیں۔ بلکہ کئی بار ایسا ہوتا کہ کھانے میں اس قدر نمک تیز ہو جاتا کہ کھانا بالکل زہر بن جاتا، تو کبھی کھانے میں مرچیں بہت تیز ہو جاتی۔ جب ابو کھانا کھانے لگتے تو سب غصے میں آ جاتے اور کہتے کہ میں گھر میں صرف ایک وقت کھانا کھاتا ہوں اور وہ بھی مجھے ڈھنگ کا نصیب نہیں ہوتا۔ تب بھی امی ہچکچاتے ہوئے کہتی کہ میں نے تو اچھے سے کھانا بنایا تھا، نہ جانے اس میں بعد میں کیا ہوا کہ مرچیں تیز ہو گئیں یا نمک تیز ہو گیا۔ دادی ہاتھ نچاتے ہوئے کہتی کہ تمہارا کہنے کا خیال یہ ہے کہ میں نے کھانا خراب کیا ہے، تم تو کھانا اچھا بناتی ہو مگر میں تمہیں بے عزت کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں۔ تب امی بری طرح سے گھبرا جاتی اور کہتی کہ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی، مگر دادی امی کی باتوں کو اور ہی رنگ دے دیا کرتی تھی اور ابو بھی غصے میں آ کر امی کو ہی باتیں سنایا کرتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ہم لوگوں کو بہت برا لگتا تھا،
مگر ہم ابو اور دادی کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس بات پر بھی وہ امی کو ہی باتیں سنانے لگتی کہ تم نے اپنے بچوں کی خوب تربیت کی ہے کہ بوڑھی دادی کو جواب دے، وہ تمہاری وجہ سے تمہارے بچے میری عزت نہیں کرتے۔ ایک دن جب امی کھانا بنا کر کپڑے دھونے کے لیے باہر گئیں تو میں نے دیکھا کہ دادی کھانے میں تیز نمک ڈال رہی تھیں۔ یہ بات میں نے جا کر امی کو بتائی تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئی اور کہنے لگیں کہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری دادی ایسا کرتی ہیں، مگر میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور تمہارے ابو بھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ اب بھلا بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اگلے ہی دن دادی باتھ روم میں بری طرح سے گر گئی تھیں اور ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی۔ کتنے دن تک وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھیں، اس کے بعد وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے یہاں سے وہاں پر جاتی تھیں، مگر زیادہ چلنے پھرنے سے وہ قاصر ہو گئی تھیں۔ اب تو وہ صرف اپنے کمرے سے باتھ روم کی ہو کر رہ گئی تھی، اور کبھی کبھی ہم بہنیں انہیں لے کر لان میں ٹہلانے کے لیے آتے تو تھوڑا سا چل کر وہ تھک جاتی تھیں۔ یوں اس طرح سے امی کی تو جان خلاصی ہو گئی تھی کہ دادی ان کے کھانوں کو خراب کرنے سے باز آ گئی تھیں، مگر وہ اور ٹوٹکے استعمال کر کے امی ابو کی لڑائی کرواتی رہتی تھیں۔ آہستہ آہستہ ابو کو بھی سمجھ آ گئی کہ دراصل دادی ان دونوں کو سکون میں دیکھ ہی نہیں سکتی، تو ابو کا رویہ امی کے ساتھ بدل گیا اور انہوں نے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی تھی۔ امی بھی کھلے دل کی مالک تھی، انہوں نے بھی ابو کو معاف کر دیا، اور اب یہ کہانی میرے ساتھ دہرائی جا رہی تھی۔ اس گھر کے سارے کام تو ملازم ہی کرتے تھے، مگر کھانا بنانے کی ڈیوٹی گھر کی عورت کی تھی۔ جب میں نے شروع میں کھانا بنایا تو میرے شوہر میرے کھانے کی بہت تعریف کرتے اور کہتے کہ تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے، مجھے تمہارا کھانا بہت مزے کا لگتا ہے۔ تب میری ساس غصے میں آ جاتی اور کہتی کہ ماں کے بنائے ہوئے کھانے کی تو کبھی اتنی تعریف نہیں کی جتنی تعریف اپنی بیوی کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی کر رہے ہو۔ تب میرے شوہر شرمندہ ہو جاتے اور پھر اس کے بعد میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ کبھی کھانے میں نمک تیز ہو جاتا تو کبھی کھانے میں مرچیں تیز ہو جاتی، اور تب میرے شوہر جھنجھلا کر کہتے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اچھا بھلا تم کھانا بنانے لگی تھی اور اب تم نے کھانا خراب کرنا شروع کر دیا۔ تب میری ساس کہتی کہ شاید اس کا کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، یہ چاہتی ہے کہ اس کی کھانا بنانے کی ڈیوٹی سے جان چھوٹ جائے اور ہم لوگ اس سے یہ ذمہ داری واپس لے لیں۔ کہتی ہو تو میں خود ہی کھانا بنا لیا کروں گی یا کسی خان سامہ کا بندوبست کر لیتی ہوں۔ تب میں انہیں کہنے لگی کہ نہیں میں سارے کام خود کر لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ کھانا بنانے کے بعد میں کچن کے آس پاس ہی رہتی تھی تاکہ میری ساس کو کھانا خراب کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اور ایک دن میں گرمی کی وجہ سے واش روم میں نہانے کے لیے آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پورا گھر چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ اب جب میں کچن میں گئی تو میرے ساس بری طرح سے چلا رہی تھی، انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے کچن میں بہت خوفناک مخلوق دیکھی ہے، وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنی تھی اور مجھ پر اس نے حملہ کر دیا تھا۔ اگر تم یہاں نہ آتی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ساس نے وہی مخلوق دیکھ لی جو مجھے نظر آتی ہے اور مجھ پر حملہ آور ہو جاتی تھی، مگر یہ بھی شکر تھا کہ اب پچھلے کافی دنوں سے اس نے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب وہ میری ساس کو تنگ کرنے لگی تھی۔ اکثر ہی میری ساس کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگتی تھیں، اور جب میں ان کے کمرے میں جاتی تو وہ کہتی کہ اس کے کمرے میں کوئی ہے، مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے۔ میرے شوہر بھی اپنی ماں کے اس رویے سے حیران پریشان تھے، ان کے آخر انہیں کیا ہو گیا ہے۔ میرے شوہر پڑھے لکھے انسان تھے، وہ ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے تھے، مگر نہ جانے کیوں اب میری ساس مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی تھی کہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میرے ساتھ یہ پراسرار واقعات ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم جادوگرنی ہو اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تم ہی کروا رہی ہو۔ تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہو، تم مجھے مارنا چاہتی ہو، مگر تم نہیں جانتی کہ میں بہت خطرناک عورت ہوں۔ اگر میں اپنی کرنی پر آ گئی تو تمہیں بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ ان کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ان کے دل میں میرے لیے اس قدر بدگمانی تھی، وہ ایسا کیسے سوچ سکتی تھیں کہ میں جادو جیسے کاموں میں پڑ سکتی تھی۔ میں انہیں کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے بعد کافی دن تک میرے ساس کا رویہ میرے ساتھ نارمل رہا اور مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرتی رہیں۔ ان کا پیار بھرا انداز دیکھ کر میں مطمئن ہو گئی کہ اب ان کے دل میں میرے لیے بدگمانی ختم ہو گئی ہے، مگر میں کیا جانتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے جا رہے ہیں۔ میں صبح سویرے اٹھ کر اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بناتی تھی کیونکہ وہ صبح صبح چائے پینے کے عادی تھے۔ اس دن جب میں ناشتہ بنانے کے لیے اٹھنے لگی تو میرے شوہر کہنے لگے کہ آج ناشتہ ملازمہ بنا دیں گی، تم میرے کپڑے پریس کر دو۔ ان کی بات سن کر میں کپڑے پریس کرنے لگی تھی، تبھی باہر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، اور جب ہم لوگ بھاگے ہوئے باہر آئے تو کچن میں آگ لگی ہوئی تھی اور ملازمہ بری طرح سے جل چکی تھی۔ میرے شوہر نے فوراً اسے کپڑا ڈال کر اس کی آگ بجھائی اور فوراً سے اسے ایمبولینس میں ڈال کر اسپتال میں لے گئے۔ یہ غنیمت تھی کہ بر وقت اس کی آگ بجھا دی گئی تھی اور اسے اسپتال پہنچا دیا گیا تھا، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا اگر اس کی جان چلی جاتی۔
یا وہ زیادہ جل جاتی تو ہمیں ہی خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا تھا۔ اب میرے شوہر بھی سوچ میں پڑ گئے تھے کہ گیس کیسے لیک ہو سکتی ہے۔ میری ساس اس سب سے آنکھیں چرا رہی تھیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ان سب میں میری ساس ملوث ہوں، جیسے انہوں نے مجھے جلانے کی کوشش کی ہو، مگر چونکہ آج ناشتہ ملازمہ نے بنایا تھا اس لیے میری جان بچ گئی تھی، ورنہ اس وقت ملازمہ کی جگہ میں اسپتال میں پڑی ہوتی۔ مگر میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے میں کسی سے یہ بات کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ کافی دن گزر گئے تھے اور میری ساس کا رویہ میرے ساتھ نارمل تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت سخت خراب تھی اور بار بار مجھے چکر آ رہے تھے، مجھے پیٹ میں بھی شدید درد ہو رہا تھا۔ اب جب میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے جو خبر مجھے سنائی اسے سن کر مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے مجھ پر اتنا جلدی کرم کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے جب خوشی خوشی اپنی ماں کو یہ خبر سنائی تو ان کے چہرے پر جیسے زلزلے کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی مجھے یہ خوشخبری مل سکتی ہے۔ حالانکہ انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ ان کے بیٹے کی فیملی مکمل ہونے جا رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں انہیں یہ سب سن کر برا لگا تھا۔ جب میرے شوہر آفس میں چلے گئے تو میری ساس مجھے کہنے لگی کہ تم کیا سمجھتی ہو، اس طرح سے تم میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لو گی، تم اس کے دل پر راج کر لو گی، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں اس بچے کو دنیا میں آنے ہی نہیں دوں گی، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا کیسے تمہاری محبت میں دیوانہ ہوتا ہے، کیسے وہ تمہارے کہنے پر مجھے چھوڑ دیتا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران ہو گئی اور میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں حیران پریشان سی تھی کہ وہ میرے بارے میں اس قدر غلط سوچ کیسے رکھ سکتی تھیں۔ تبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کچن میں لے جانے لگیں اور کہنے لگیں کہ آج تو میں تمہارا کام تمام ہی کر دوں گی، آج میں تمہیں جلا دوں گی اور بول دوں گی کہ تم اپنی غلطی کی وجہ سے جل گئی ہو۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا اور کچن میں ایک جگہ پر انہوں نے نہ جانے کب مٹی کا تیل رکھا تھا، انہوں نے وہ تیل میرے اوپر پھینکنا شروع کر دیا اور پھر جیسے ہی وہ ماچس جلانے لگیں تو ان کی ہاتھ بری طرح سے کانپنے لگے اور ان کی آنکھیں کسی غیر مرے نقطے پر گویا جم سی گئی تھیں۔ ان کا ہاتھ فضا میں ہی مہلک ہو کر رہ گیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ کافی دیر تک میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور پھر مجھے اپنے کانوں میں آواز سنائی دی کہ فوراً یہاں سے نکلو اور اپنا حلیہ درست کرو، ایسا نہ ہو کہ پاگل عورت تمہیں جلا دے۔ یہ آواز سن کر میں حیران پریشان سی رہ گئی تھی۔ آس پاس مڑ کر دیکھا، میرے اور میری ساس کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، مگر یہ آواز مردانہ تھی اور میرے آس پاس کون تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ میری حفاظت کر رہا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں وہ شبی لہرائی جو میں نے اپنے گھر میں آئینے میں دیکھی تھی، اور مہندی والی رات جو لڑکا میرے پاس آ کر بیٹھا تھا، یہ آواز اس کے مشابہ لگ رہی تھی۔ مگر یہ وقت ان باتوں کو سوچنے کا نہیں تھا۔ میں فوراً سے کچن سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر میں نے فوراً سے نہا کر کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ میں یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ وہ یہ سمجھتے کہ میں انہیں ان کی ماں کے خلاف کر رہی ہوں۔ اس کے بعد بھی کئی بار میری ساس نے مجھے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے تھام لیا ہو، کوئی میری حفاظت کر رہا ہو۔ میری ساس مجھ سے سخت چڑ گئی تھی اور جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہنے لگیں کہ تم بہت ہی ڈھیٹ ہو، تم پر تو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ کتنی بار میں تمہیں گرانے کی کوشش کر چکی ہوں، کتنی بار میں نے تمہیں دھکا دیا ہے، مگر تم پھر بھی بچ جاتی ہو۔ تمہارا کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا۔ اس دن میں ہوا کھانے کے لیے چھت پر آ گئی تھی۔ بہت مزے کا موسم ہو رہا تھا، کمرے میں میرا دم گھٹ رہا تھا، تب بھی میں چھت پر آ گئی تاکہ کھلی فضا میں میری طبیعت بحال ہو سکے۔ اور جیسے ہی میں چھت پر آئی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میری طبیعت بحال کرنے لگی تھی اور مجھے ٹھنڈی ہوا کو اپنی سانسوں کے ذریعے وجود میں اتارنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تبھی میری ساس بھی چھت پر آ گئیں اور وہ مجھے عجیب نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھیں۔ مجھے کہنے لگیں کہ کیا یہاں پر بھی کہیں کسی کے ساتھ آنکھ میں ٹکا کر کے رکھا ہے جو تم ہر دوسرے دن چھت پر آ جاتی ہو، میرے اور میرے بیٹے کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہارے شوہر کو بول دوں کہ تمہارا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور تم اس کی وجہ سے چھت پر آ جاتی ہو، اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہو۔ اور یہ بات کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور چہرے پر عجیب سی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ ان کا چہرہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ انتہائی ناپاک ارادوں کی مالک عورت تھیں۔ وہ میرے
بارے میں اتنا گھٹیا کیسے سوچ سکتی تھیں؟ میں اپنے شوہر سے مخلص تھی اور ان کے علاوہ میں نے کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا، مگر میری ساس کی باتیں کرنے کا انداز ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہر حال میں میرے شوہر کو مجھ سے بدزن کرنا چاہتی ہوں۔ اگر اس نے میرے شوہر کو یہ سب بتا دیا اور مجھ سے دور ہو گئے تو پھر میں کیا کروں گی؟ وہ تو اپنی ماں کی ہی بات مانیں گے، ان کے لیے اپنی ماں کا حکم تو درجہ آخر تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی تھی مگر میری ماں نہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے ان کی بات پر اعتبار کرتے، ایسے میں اگر انہوں نے ایسا ویسا کچھ کہہ دیا تو وہ تو فوراً سے یقین کر لیں گے، اور میں کہاں جاؤں گی؟ یہ سن کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی کہ اگر وہ کہیں سچ مچ میں ایسا ویسا کچھ نہ کہہ دیں۔ میں فوراً سے نیچے اترنے لگی، ابھی میں دوسری سے تیسری سیڑھی پر ہی تھی جب اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ اب جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ساس بھاگتے ہوئے میری طرف آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی، مجھے کسی خطرے کا احساس ہوا۔ فوراً اس سے پہلے مجھے سمجھ آ گئی کہ میری ساس مجھے دھکا دینے کے لیے وہاں پر آئی ہیں۔ میرے منہ سے دلخراش چیخ نکل گئی تھی، تب بھی میری ساس نے مجھے دھکا دے دیا اور میں فوراً سے نیچے گر گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا، خوف سے میرا برا حال ہو گیا تھا، مگر مجھے کسی نے تھام لیا تھا۔ میں نیچے گرنے کے باوجود بھی محفوظ تھی، مگر یا میرے بچے کو بھی کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے شوہر سامنے کھڑے تھے۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کبھی مجھے دیکھ رہے تھے تو کبھی اوپر کھڑی ماں کو۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا کیا وہ سچ تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو مجھے دھکا دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی ماں میرے اور میرے بچے کی دشمن ہے۔ تبھی میرے شوہر نے مجھے اٹھایا اور فوراً سے اسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر سے انہوں نے اپنی تسلی کی کہ مجھے یا میرے بچے کو کہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ ڈاکٹر کے لاکھ بار تسلی دینے پر میرے شوہر مجھے گھر لے آئے تھے، مگر وہ بہت گمسم تھے۔ وہ نہ ہنستے تھے نہ بولتے تھے، ہر وقت وہ نہ جانے کیا سوچتے رہتے تھے۔ جہاں پر میں اس بات پر خوش تھی کہ ان پر ان کی ماں کی اصلیت کھل گئی تھی، وہیں پر مجھے اس بات کا دکھ بھی تھا کہ وہ اب بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ پھر ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم دونوں یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر حیرت سی مجھ پر طاری ہو گئی۔ تب میں نے انہیں کہا کہ آپ کی امی اکیلی رہ جائیں گی۔ وہ پھیکے سے انداز میں ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ میرا چھوٹا بھائی کچھ دنوں میں آ رہا ہے، وہ امی کے ساتھ ہی رہے گا۔ یوں بھی اس کی بیوی کے ساتھ امی کی بہت بنتی ہے، انہیں مسئلہ تو تم سے ہے، اس لیے میں تمہیں لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں یا ہمارے بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ امی کو نہ جانے تم سے کیا پرخاش ہے۔ شروع میں مجھے ایسے محسوس ہوا تھا کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، مگر اس بات کو میں نے اپنا وہم قرار دے دیا تھا۔ مگر اب جو کچھ میں اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں اس گھر میں چھوڑ دوں۔ میرے لیے میرا بچہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اگر کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ اور ہم لوگ پھر چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں آ کر شفٹ ہو گئے تھے۔ میں یہاں پر آ کر پرسکون سی محسوس کرنے لگی تھی، گو کہ یہاں پر تنہائی تھی، اکیلا پن تو تھا، مگر گھر کے کام کاج کے لیے ملازمہ آتی تھی اور پھر شام کو میرے شوہر کے آنے کے بعد چلی جاتی تھی، مگر پھر بھی مجھے تنہائی کا احساس شدت سے ستاتا تھا۔ کبھی کبھار میں امی کے گھر میں آ جاتی اور کبھی امی مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتی تھیں۔ انہی دنوں میرے ساتھ پورے سال واقعات کے ہونے کا سلسلہ جیسے نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اکثر میں سوچتی تھی کہ وہ شخص کون تھا اور مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ تبھی ایک دن میں نے اس شخص کو اپنے روبرو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس وقت بھی میں ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے چھت پر آ گئی تھی۔ آج میرے شوہر معمول سے لیٹ ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے واپس آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ میرا کمرے میں سانس گھٹ رہا تھا، اس لیے میں چھت پر ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے آ گئی تھی۔ تبھی میں نے اپنے سامنے دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے سامنے وہی شخص تھا جو میں نے اس دن اپنی مہندی والے دن دیکھا تھا، اور اس وقت بھی وہ میرے روبرو کھڑا آنکھوں میں افسردگی لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں ایک پل کو بہت ڈر سی گئی اور مجھے ڈر کا احساس ہونے لگا کہ وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے ڈرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے انداز میں نہ جانے ایسا کیا تھا، مجھے اب اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرا خیر خواہ ہے۔ تبھی میں اسے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ پھیکے سے انداز میں ہنس کر بولا کہ میں ایک جنزادہ ہوں، میں اس برگد کے پیڑ پر رہتا ہوں جو تمہارے گھر کے سامنے ہے۔
اکثر میں تمہیں کھیلتے ہوئے دیکھتا تھا اور تم مجھے اچھی لگتی تھی، مگر جس دن تم مہندی لگا کر اس درخت کے نیچے آئی تھی تب اس دن تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگی۔ تمہاری مہندی کی خوشبو میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے آج تک اتنے خوبصورت مہندی والے ہاتھ کسی کے نہیں دیکھے تھے۔ تبھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ بار بار تمہارے ہاتھوں کو چھو کر دیکھوں، مگر تمہیں بھی میری موجودگی کا احساس ہو رہا تھا جب بھی تم ڈر جاتی تھی۔ اور پھر جب میں نے تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ دیکھا تو مجھے شدید غصہ آیا کہ تم مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، مگر تم کسی اور شخص کے پہلو میں تھی۔ یہ بات مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دن تک میں غصے سے پیچ و تاب کھاتا رہا، اور پھر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے تمہاری زندگی میں زہر نہیں گھولنا چاہیے، تمہارے لیے مشکلات کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، اور ویسے بھی جن اور انسان کا کبھی بھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا تو مجھے اپنی غلطی سمجھ آ گئی، اور اس کے بعد میں نے تمہیں ڈرانا چھوڑ دیا، اور پھر مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ تمہاری ساس تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گی۔ اس لیے میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا تھا۔ تمہاری ساس کو میں نے راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بہت ہی زیادہ ڈھیٹ عورت ہے، نہ جانے کیوں اس کے دل میں خوف خدا نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر میں بھی افسردہ ہو گئی، اور میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میری ساس واقعی بہت سخت دل عورت تھی، جسے اپنے بیٹے کے بچے سے بھی محبت نہیں تھی۔ تبھی نیچے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تو میں فوراً سے نیچے آ گئی۔ میرے شوہر مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ اس حالت میں مجھے چھت پر نہیں جانا چاہیے، اور میں ان کی بات سن کر مسکرا دی۔ اب انہیں کیا بتا دی کہ مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ ہر پل میرے ساتھ رہنے والا ایک جن زادہ تھا جو میری حفاظت کر رہا تھا، اور کتنی بار تو اس نے مجھے بچایا تھا۔ 2 ماہ کے بعد میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اپنی بیٹی کو پا کر میرے شوہر بہت خوش تھے۔ جب ہم اپنے گھر میں اسے لے کر آئے تو کچھ ہی دیر کے بعد میری ساس بھی ہمارے گھر آ گئیں، اور وہ بچی کو دیکھ کر اس سے پیار کرنے لگیں، اور پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں کہ مجھے معاف کر دو، تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے۔ میں بس اپنے بیٹے کے ساتھ تمہاری شراکت داری برداشت نہیں کر سکی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تم میرے بیٹے کو مجھ سے الگ کر دو گی، اسے مجھ سے چھین لو گی، مگر تم نے تو ایسی کوئی کوشش نہیں کی، مگر میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو خود سے دور کر دیا۔ اب وہ ہم دونوں سے معافی مانگ رہی تھیں۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا، انہیں کہنے لگی کہ آپ کو مجھے معافی مانگ کر یوں شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ یوں بھی آپ بڑی ہیں، اور غلطیاں تو چھوٹوں اور بڑوں دونوں سے ہو سکتی ہیں۔ انسان کو اپنا ظرف بڑا رکھنا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگیں کہ بے شک تم بہت اچھی بچی ہو، اور تمہارے ماں باپ نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ ان کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ امی کو ہمیشہ مجھ سے اس بات پر گلہ تھا کہ نہ جانے میرے سسرال والے امی کی تربیت کو کیا نام دیں گے، اور جب میری ساس نے مجھے میری تربیت کو اچھا قرار دیا تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے میں نے بہت ہی اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔